اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے رب پر صحیح ایمان لانے والے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پہ شیطان زور نہیں چلا سکتا. یعنی مصیبت اور پریشانی میں ہی پتا چلتا ہے نا کہ آپ نے اینڈ رزلٹ کیا نکالا ہے. اس موقع پہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں یا آپ بھی وہی ٹوٹکے آزمانا شروع ہو گئے ہیں جو اللہ کے مخالفین کا طریقہ ہے، جو شیطان کے ہتھے چڑھے میں. اگر آپ بھی اسی طریقے پہ چلے تو ظاہر ہے اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ پھر شیطان کے اعلی کار بن گئے. یہاں پہ کئی لوگ ایسے، میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں بتایا، 4 سال 5 سال 6 سال کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ اس کو اولاد دینی ہے. بس وہ شیطان جو ہے وہ کسی گھر والی بڑھیا کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے یا اس بندے کے اپنے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ کی مٹی چاٹ لو تو اولاد ہو جائے گی. اولاد تو ہونی تھی، بس وہ بابے کے کھاتے میں ڈال گئی. ایک لمحے کی دوری کے اوپر ہوتا ہے ایمان اور شرک. میں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بتایا تھا اپنے ایک بہت قریبی بندے کا. اس کے ہاں اولاد نہیں تھی کئی سالوں سے. وہ بندہ بیرون ملک تھا، وہاں اسے خواب میں ایک مزار دکھایا گیا اور اشارہ ہوا کہ اس مزار پہ حاضری دو تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. وہ بندہ ٹکٹ کٹا کے آیا. اس کی خوش قسمتی اور شیطان کی بدقسمتی کہ پہلے دن ہی وہ میرے درس میں آ گیا. اس میں نے یہ قبر پرستی اور یہ مزار بنانا، ان ساری چیزوں کو ثابت کیا یہ رسول اللہ کی مخالفت میں. چاہے ہمارا دنیا کا کتنا ہی نقصان ہو جائے، ہم نے تو اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اپنی بیوی سمیت اتنا خرچہ کر کے پاکستان آیا ہوا تھا. جب اس نے میری وہ گفتگو لائیو بیٹھ کے سنی، ان دنوں میں اپنے گھر بیٹھک میں ایک چھوٹا سا درس ہوتا تھا، 8-10 لوگ ہی ہوتے تھے. یہ میں کوئی 2008-9 کی بات کر رہا ہوں، 8 سے کوئی 15 سال پہلے کی. تو اس نے لیکچر کے اینڈ پہ بتایا کہ میں تو اس کام کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن اب آپ کی باتیں سن کے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس طرح مزار پہ جاؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل نہیں جانا چاہیے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اس نے کہا جی نہیں جاؤں گا. نہیں گیا. چند دن بعد وہ جب واپس گیا، وائف کے ٹیسٹ کروائے UK میں جا کے، تو انہوں نے کہا آپ کی تو پریگنینسی پازیٹیو ہو چکی ہوئی ہے. اور کب کی پازیٹیو ہوئی ہوئی ہے؟ اس کے UK سے آنے سے پہلے کی. وہ پریگنینسی ٹھہر چکی تھی. شیطان کو تو پتا چل گیا کہ پریگنینسی ٹھہر چکی ہے، وہ بابے کے کھاتے میں ڈلوانا چاہ رہا تھا. یہ تو نا امید تھے کہ پتہ نہیں، کیونکہ ابھی وہ طبیعت نہیں بگڑتی 2-3 ہفتوں تک، بعد میں پتا چلتا ہے، سٹارٹ میں تو نہیں اندازہ ہوتا. یعنی وہ جو اس نے خواب دیکھا تھا پریگنینسی ٹھہرنے کے بعد دیکھا تھا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا وہ خام خواہ بابے کے کھاتے میں ڈالنی تھی. اب ماشاءاللہ بچہ اس کا جوان ہو چکا ہے. تو یہ دیکھیں وہ ایک لمحے کی دوری پر توحید اور شرک کا معاملہ تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا اپنا تجربہ، بالکل ہے تھوڑا تجربہ. ٹنڈولکر تھا تھوڑے تو زیادہ تجربہ. تھوڑے سارے بزرگوں کے ماننے والے مل کے اتنے سکور نہیں بنا سکتے جو ٹنڈولکر نے بنائے ہیں. وہ بھی کہتا ہے میں جب مندر میں جاتا ہوں، میں اس کلر کا جب رومال اپنے پاس رکھتا ہوں تو سینچری مار کے نکلا ہوں. بالکل جاؤ ہندو ہو جاؤ. بلکہ اس سے بھی بہتر بتاتا ہوں، یوراج سنگھ نے 1 اوور پہلے یوں دھمکی لگائی تھی انگلینڈ کے فاسٹ بالر کو اور اگلے اوور میں 6 چھکے مارے تھے. یہ کرکٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ فاسٹ بالر کو 6 چھکے پڑے ہوں. گیری سوبر نے مارے تھے سپنر کو، اس کے بعد پولارڈ نے بھی مارے سپنر کو. فاسٹ بالر کو 6 چھکے اور کہہ کے جاؤ سکھ مر جاؤ سارے. سب تو بڑا بزرگ جے سکھ پھر یوراج سنگھ، کینسر کا مریض، اب تو خیر سروائیو کر گئے. تو میرے بھائی اس طریقے سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں. چند واقعات ہیں، ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ کسی کا عقیدہ جسٹیفائی ہو جائے گا. یہاں پہ جناب تعویذ بھی لٹکائے ہوتے ہیں پھر بھی 0 تے آؤٹ ہوتے ہیں. ایک کرکٹ بچی سی امریکہ کو جیت سکتے سو بھی ہار کے. سلام ہے جناب، امریکہ نے ثابت کیا ہے سپر پاور ہے. ٹھیک ہے خیر منا لو. میں بتا رہا ہوں اگر امریکہ نے ہاتھ ڈالا نا کرکٹ کو، پھر وہ پروفیشنلی آگے بڑھیں گے. وہ میڈلز لے رہے ہیں نا، جس طرح چائنا اور امریکہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں نا، وہ بس پہلی 3 پوزیشنوں کے لیے ضرور کوالیفائی کر جاتے ہیں.
یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ریالٹی بھی ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. شیطان انہی لوگوں پہ زور چلاتا ہے جو واقعی تیار بیٹھے ہوئے، اور یہی بات اگلی آیت میں آ رہی ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور تو نہیں چلتا مگر صرف انہی لوگوں پر جو اس سے دوستی گانٹھ لیتے ہیں. خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں شیطان کے ہتھے چڑھنے کے لیے. تو سرکار وہ تو تیار ہے جفی مارنے کے لیے. جب کوئی خود تیار ہے کہ فلانے بابے نے یہ کام کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو تو ایک سمجھ لیں صرف دیا سلائی دکھانے کے لیے بہانا چاہیے، وہ تو آگ لگا دے گا. والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ پکی دوستی ہوتی ہے. یہ ساری شرکی ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ آپ دیکھیں گے کتنے توہم پرست ہوتے ہیں. کلرز تک بھی چوز کرتے ہیں کہ جی یہ میرے لیے بیڈ لک ہو جائے گا. پتھروں کے اندر انہوں نے اپنی مستقبل کو تلاش کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتھر موافق ہے، یہ نہیں ہے. اندازہ کریں اس ماڈرن دور کے اندر اس طرح کے جاہل لوگ موجود ہیں.